اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجعل عاقبت کل امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اما بعد مومنین کرام، فتنہ عصر حاضر، فتنہ غلو، فتنہ ضد ولایت فقی، فتنہ تشیع انگلیسی کے موضوع پر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس فتنے کی بابت کل کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج ہم اسی کو تسلسل دیتے ہوئے مزید آگے کچھ مطالب کی طرف نظر کریں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں۔ بہت سے لوگ ایسے فتنوں میں عموماً جب غالیت، نصیریت، نظام امامت و ولایت کی مخالفت، انقلاب اسلامی کی مخالفت، ولایت فقی کی مخالفت، ایسے فتنے اور آوازیں جب بلند ہوتی ہیں تو اس وقت فوراً جو رد عمل دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، کلمات کسار میں سے پہلے کلمہ کسار میں پہلا فرمان جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کا کہ فتنوں کے مقابلے میں اس اونٹنی کے نوزائیدہ بچے کی طرح رہو جس کے نہ تھنوں سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ جس کی پشت پر سواری کی جا سکتی ہے، اور وہ اس سے اپنی لا تعلقی کی دلیل بناتے ہیں، اپنی خاموشی اور سکوت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اس فرمان گرامی پر غور کریں اگر، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ وہ علی جو فتنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے معروف ہیں، وہ علی جو فتنوں کے مقابلے میں سکوت کو جرم سمجھتے ہیں، وہ علی جنہیں امت کی خاموشی نے اس حد تک ستایا کہ آپ نے خود اسی نہج البلاغہ کے اندر فرمایا کہ 25 سال میں نے اس حالت میں گزارے کہ گویا میری آنکھوں میں کانٹا اور حلق میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ علی فتنوں کے مقابلے میں لا تعلقی کی تعلیم دیں، خود یہ سیرت امیر المومنین، مزاج امیر المومنین، تفکر امیر المومنین، تناظر امیر المومنین، نظریہ علوی کے مخالف بات ہے کہ فتنوں کے اندر آپ لا تعلق ہو جاؤ۔ اس حدیث کا جو درست مفہوم بنتا ہے، اگر ہم اختصار کے ساتھ اس پر توجہ کریں، اس کی تشریح چونکہ علماء کرام اور مفسرین عظام نے کی ہے، صرف طالب علمانہ فرض سمجھتے ہوئے اس کو انہی کے ان عرائض سے گراں قدر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس حدیث سے مراد لا تعلقی نہیں ہے، خاموشی نہیں ہے، سکوت نہیں ہے فتنوں کے مقابلے میں، بلکہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ فتنوں کے اندر اپنے آپ کو فتنہ بازوں کے ہاتھوں میں کھیلنے مت دو، بلکہ اس اونٹنی کے بچے کی طرح رہو کہ فتنہ باز جتنا بھی چالاک ہو، جیسا پرچم بھی اٹھا کر لائے، جس قسم کا نعرہ بھی لگا کر آئے، جس قسم کے دعوت بھی لے کر آئے، چونکہ وہ فتنہ باز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فتنہ ہے، مومنین میں انتشار، نا اتفاقی، گمراہ عقائد، غلط نظریات پھیلانے کے لیے آیا ہے، اگرچہ اس کا شعار مقدس ہے، اس کا بینر اچھے الفاظ پر مشتمل ہے، وہ ظاہراً اپنے آپ کو مخلص ظاہر کر رہا ہے، مگر اس کے مقاصد مذموم، اس کے مراسم مذموم، اس کے منابع مذموم ہیں۔ تو اس صورت میں ان فتنہ بازوں کے ہاتھوں میں کھلونا مت بنو۔ ایسا نہیں کہ فتنوں کے مقابلے میں سکوت اختیار کرو، بلکہ فتنوں کی سرکوبی کرو، فتنوں کے سامنے سر تسلیم خم مت ہونے دو اپنا، فتنوں میں بصیرت کا مظاہرہ کرو، اور اس طرح رہو کہ فتنہ باز اپنی تمام تر چالوں، اپنے تمام تر ہتھ کنڈوں، اپنے تمام تر وسائل، اپنے تمام تر
असर व रसूख के बावजूद तुम्हारे ज़रिए फ़ितने को फैला न सके, तुम उसके फ़ितने के लिए न मैन पावर का काम दो, न उसके फ़ितने को नज़रियाती सपोर्ट दो, न उसके फ़ितने को माली सपोर्ट दो, न उसके फ़ितने को अफरादी क़ुव्वत दो। कोई भी क़ुव्वत का मंबा तुम्हारे ज़रिए उस फ़ितने की तरवीज में इस्तेमाल ना हो, बल्कि तुम्हें फ़ितनों के मुकाबले में वाज़ेह है कि फ़ितनों के मुकाबले में इस्तकामत दिखाओ, फ़ितनों का मुकाबला करो, फ़ितनों को सरकूब करो, लेकिन सकूत नहीं करो, सरकूबी मुराद है। यहाँ फ़ितनों की सरकूबी मुराद है, सकूत मुराद नहीं है। फ़ितनों के अंदर टूल बनना मुराद नहीं है। अमीरुल मोमिनीन की मुराद है कि आपको कोई टूल के तौर पर इस्तेमाल ना कर ले, होशियार बाश। दूसरा नुक्ता इस फितने के अंदर के इन्होंने जो इस वक्त 6 जुलाई की तारीख रखी है, एक बहुत प्लान्ड फितना है, इंटरनेशनल फितना। CIA और MI6 का वो शैतानी मंसूबा जिसमें CIA का काम अहले सुन्नत के अंदर नासबियत को तरवीज करना और मुक़द्दसात तशय्यो व मुक़द्दसात इस्लाम की तौहीन, और MI6 जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस है उसके ज़िम्मे तशय्यो के अंदर ऐसे जहरीली जड़ी बूटियों को काश्त करना, ऐसे फितनों की परवरिश करना जो इस तरह की हरकतें करे कि अहले सुन्नत के अंदर मौजूद नासबियत और तकफीरियत को मवाद मिले, ताकि असली तशय्यो जाफरी के ख़िलाफ़ माज बना सकें। आज तक इन्होंने जितनी भी हरकतें की, कभी भी ये लोग निशाना नहीं बने। तकफीरियत का निशाना कौन बने? आम मोमिनीन। तकफीरियत का निशाना कौन बने? मुतदय्यन उलमा। तकफीरियत का निशाना कौन बने? आम अज़ादार। जबकि फितने का नुत्फ़ा ये काश्त करते हैं और फिर उस पर रद्द अमल तकफीरी दिखाते हैं, लेकिन असलन हदफ कुछ और। यहाँ पर ही हमें बसीरत की ज़रूरत है। इन्होंने 6 जुलाई का, ये जो यहाँ का नहीं, ये अबू ज़र बुखारी का मसला नहीं है, ये हसनैन काज़मी का मसला नहीं है, ये जाफ़र जतोई का मसला नहीं है, ये आसिफ अलवी का मसला नहीं है, ये वो मूसा ज़ैदी का मसला नहीं है, या इन जैसे ये वो जानी शाह का मसला नहीं है, वो दीगर इनके जितने हैं सरगने, ये इनका ये मसला नहीं है हमारा। ये फितने के परचमदार ज़रूर हैं, मगर असल इनकी बुनियाद क्या है, वहाँ से पकड़ना है। बुनियाद से लेकर इनके सर तक आना है, बुनियाद को भी कुचलना है और इनके सर को भी करनी है। फ़कत ये नहीं है कि ये ना हुए, अगर इनके वजूद से पाकिस्तान की पाक सरज़मीन पाक हो जाए, तशय्यो के मुक़द्दस मिल्लत इनके नजस वजूद से पाक हो जाए तो फितना ख़त्म हो जाएगा ना। ये मोहरे हैं और ऐसे मोहरे हैं जो मज़मूम हैं। ये कोरोना वायरस जैसे हैं। ठीक है कि इन मोहरों को भी, इन जरसूमों को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इनकी सरकूबी भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ वह असल जो जड़ है तशय्यो इंग्लिसी, वो फ़िक्र जो MI6 काश्त कर रही है, जिसके अंदर गुलूब भी शामिल है, जिसके अंदर दूसरों के मुक़द्दसात की वो ऐसी आहनत जो फसाद बर्पा करे वो भी शामिल है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, और विलायत फ़क़ी की मुखालफत, मरजइयत की मुखालफत, फ़ुक़हा की मुखालफत, और अपनी तर्ज़ के फ़ुक़हा, कहीं सादिक शिराज़ी, कहीं मुज्तबा शिराज़ी, कहीं यासिर अल हबीब, कहीं अलायारी, और कहीं इन्होंने जिस तरह तसव्वुफ़ की मुक़द्दसात को भी घसीटने की कोशिश की कि हम कलंदर की तक़लीद करते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की तक़लीद करते हैं, इस तरह के ये सारी चीज़ें।
یہاں بصیرت چاہیے ہمیں. وہ 6 جولائی انہوں نے کیوں رکھا، یہ ایک سوال ہے. تو اس کی وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 6 جولائی 1980 کو اگر ہم تاریخ میں تھوڑا سا جائیں تو قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے ملت کو اکٹھا کیا اور ضیاء کی عامر حکومت کے خلاف اور ضیاء کی تشیع مخالف پالیسیوں کے خلاف میدان میں آئے اور پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا اور ان کی ناکہ بندی کر دی. آخرکار اس ظالم انسان کو، اس دہشت گردی کے منحوس شجرے کو کاشت کرنے والے اس انسان کو، اگرچہ انسان تعارفی طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ شاید جو کاشتکاری اس نے کی ہے دہشت گردی اور تکفیریت کی، وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. اس نے گھٹنے ٹیکے اور تشیع کے مطالبات کو کہ آئین سازی کے اندر تشیع مخالف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، بلکہ تشیع کے لیے جتنے قوانین ہوں گے وہ خود فقہ جعفری کے مطابق ہوں گے. پھر 6 جولائی 1985 کو شہید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ علیہ کی قیادت میں ملت دوبارہ انہی مطالبات کی یادآوری کے لیے کہ آئین سازی کے اندر ہم کسی قسم کا رکھنا یا اپنے خلاف اپنے فقہی و عقائدی و فروعی احکامات کے خلاف کوئی قانون قبول نہیں کریں گے. ملت اکٹھی ہوئی. ایسی قرآن و سنت کانفرنس اور وہ سارا زمانہ جو گزرا شہید حسینی کی شہادت تک. تو 6 جولائی تاریخ تشیع پاکستان میں ایک ایسا دن ہے جب ملت اکٹھی ہوئی. اب ان کا تعلق جو شیخ مفید کو نہیں مانتے، رہبر معظم کو نہیں مانتے، فقہا کو نہیں مانتے، مفتی جعفر کو مانتے نہیں ہیں، یہ اصلاً ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، شہید حسینی کا نام استعمال کر رہے ہیں ٹول کے طور پر. شہید حسینی کے قیام کو، مفتی جعفر کے قیام کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ جو ان کا ایک گمان باطل ہے کہ 6 جولائی کو کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ انہی کے لیے پھندہ ثابت ہوگا 6 جولائی کا اجتماع جو یہ کرنے جا رہے ہیں، موت کا پھندہ انشاءاللہ. تو اور مومنین جس تیزی سے، علماء جس تیزی سے اب حرکت میں آنا شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بالکل رد کریں گے اور مومنین کے اظہار برات، علماء کے اظہار برات کے نتیجے میں یہ پچھلے سال کی طرح پھر سے تنہا کھڑے ہوں گے، خود ہی سامع اور خود ہی خطیب. تو بہرحال 6 جولائی کو جو ان کا منصوبہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو آنے والی نسلیں جب تاریخ لکھیں گی تو وہ یہی ان کی طرف سے جو تاریخ لکھی جائے گی وہ یہی ہوگی کہ 6 جولائی ملت تشیع کے میدان میں آنے کا زمانہ تھا، دن ہے. 1980 میں مفتی صاحب آئے، پھر شہید حسینی آئے اور پھر یہ تشیع کے نمائندے بن کر آنے والی نسلوں کے لیے آنے کی کوشش کریں گے کہ ملت میدان میں آئی اور ملت نے فقہا کی مخالفت کی، تقلید کی مخالفت کی، مرجعیت کی مخالفت کی، ولایت فقیہ کی مخالفت کی اور دین کے اصیل منابع کا انکار کیا، غلو کی حمایت کی. اور یہ اس طرح سے تشیع کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک منصوبہ تاریخ نویسی کے اندر انہوں نے شیطانی طور پر سوچ کر یہ تاریخ چنی ہے. ایسی 6 جولائی منتخب نہیں کی. اب جب دشمن اس طرح سوچ رہا ہو، فتنہ باز اس طرح کی سوچیں سوچ رہے ہیں، تو وہاں مومنین کا فریضہ بصیرت ہے. ہر میدان پہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، دیگر پلیٹ فارمز ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ کہ جتنے وسائل ہیں اس وقت فریضہ ہے
واجب فریضہ ہے, واجب عینی ہے یہ ہر شخص پر, ہر اس انسان پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا قائل ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ ان فتنہ بازوں کی اور اس 6 جولائی کے اجتماع زرار کی بھرپور مخالفت کرے اور اسے پھیلائے, دوسروں تک پہنچائے اس بات کو کہ ایک بہت بڑی تعداد نہیں جانتی, مومنین یہ فریضہ انجام دے, علماء انجام دیں, خصوصاً چھوٹے علاقوں کے, ایسے علاقے جو جہاں مومنین کم آبادی میں ہیں, چھوٹی سی مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, یا دور افتادہ ہیں, ٹھیک ہے, مرکزی شہروں سے دور ہیں جہاں سوشل میڈیا بھی نہیں ہے یا دوسرا میڈیا بھی, پرنٹ میڈیا کوئی ایز سچ مومنین کا نہیں پہنچتا, وہاں تک علماء کا فریضہ بنتا ہے, طالب علمانہ گزارش ہے کہ وہاں تک, ان علماء تک, ان علاقوں کے علماء تک, ان علاقوں کے مومنین تک اس فتنے کی آگاہی, درست آگاہی پہ مبنی لٹریچر, مواد, ویڈیوز, دیگر چیزیں, آگاہی مہم چلائیں اور ان سے اظہار برات و لا تعلقی, غلو سے, ضروریات دین کے انکار سے, تقلید کے انکار سے, مرجعیت کے انکار سے, فقاہت کے انکار سے, ولایت فقیہ کے انکار کہ اس فتنے سے اظہار برات کھل کر بالکل واضح موقف کے ساتھ کریں, تاکہ مومنین, وہ مومنین جن تک درست آگاہی نہیں پہنچ پا رہی یا جن تک ادھوری آگاہی پہنچ پا رہی ہے, وہ اس فتنے کا شکار نہ ہوں, کیونکہ ان کا اٹیک بھی زیادہ وہی ہوں گے, وہ بڑے شہروں کے اندر بسنے والے وہ مومنین جن تک وسائل پہنچ چکے ہیں وہ اتنا نہیں ہے, بلکہ جہاں تک تمام وسائل اور آگاہی کی مہم نہیں پہنچ رہی, ان علاقوں کے مومنین ان کا بنیادی ہدف ہوں گے میری نظر میں, اور یہ ان کو ہی کیچ کرنے کی کوشش کریں گے, اور جیسا ان کی تشہیراتی مہم نظر آ رہی ہے اس میں لگ بھی ایسا ہی رہا ہے. اور یہاں پر ان علاقوں کے مومنین کے ایمان کی حفاظت بھی بڑے شہروں کے اندر رہنے والے آگاہ مومنین, یا کسی بھی علاقے میں, کوئی دور افتادہ علاقے میں بھی اگر آگاہ ہے, جانتا ہے اور اس تک بات پہنچ گئی ہے, یہ فریضے کی آگاہی ہو چکی ہے اسے, تو اس کا بھی جو بھی آگاہ ہے کسی بھی سطح پر, کسی بھی علاقے میں, سب کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر وسائل کو اس وقت, جس طرح یہ لاک ڈاؤن کے آغاز میں لوگوں کو بھوک سے بچانے کے لیے مومنین آگے آئے, علماء آگے آئے, دیگر سماجی شخصیات تشیع کی آئیں اور پاکستان بھر میں سب سے بڑھ چڑھ کر آئیں اور لوگوں کو بھوک سے بچایا, موت سے بچایا, اسی طرح اب لوگوں کے وہ معدے کو آپ نے حملے سے بچایا, جسم کو بیماری سے بچانے میں مدد دی, اسی طرح اب ان مومنین کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جس طرح کورونا میں بڑھ چڑھ کر آئے, اس وقت بڑھ چڑھ کر آگے آنے کی ضرورت ہے, تاکہ مومنین تک اب راشن کی ضرورت نہیں ہے, اب آگاہی کی ضرورت ہے, اب بیداری کی ضرورت ہے, اب درست معلومات کی ضرورت ہے, اب درست موقف کی ضرورت ہے, اب درست اسٹریٹجی اور عمل اور لاہ عمل مومنین تک اور علماء تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اب یہ کرنا چاہیے سب کو مل کر, سماجی تنظیمیں, فلاحی ادارے, سماجی شخصیات, علماء, خطباء, نواخوان, انقلابی دھڑے جتنے ہیں, عام مومنین, طلاب, سب کا یہ فریضہ واجب عینی ہے یہ اس وقت, کیونکہ اگر یہاں بات رکے گی نہیں, آج ولایت فقیہ کا انکار, فقہات و مرجعیت کا انکار, کل آگے بڑھے گا, آج ضروریات دین کا انکار کل آگے بڑھے گا, آج دین کے مختلف بنیادوں کا, توحید کا انکار, امامت کے درست نظریے کا انکار, یہ آگے بڑھے گا. یہ جا کر بعد میں ائمہ کی ان تعلیمات اور عصمت ائمہ اور
آئمہ کے درست مقام اور توحید کے درست منابع اور قرآن کے انکار تک قولن و فعلاً کر چکے ہیں یہ، لیکن اعلانیہ بھی وہاں تک آئے گا۔ ولایت فقیہ کے انکار سے جو بات شروع ہو رہی ہے یہ ولایت معصومین تک جائے گی، اور وہاں انکار یہ ولایت معصوم کے نام پر کریں گے، یعنی ولایت معصوم کے وہ مسخ شدہ صورت پیش کریں گے جو درست تعلیمات آئمہ کی تعلیمات کے مطابق جو ولایت و امامت کا نظریہ اس سے بالکل 180 ڈگری کے فاصلے پر ہوگی۔ یہاں آج اگر سد باب کر لیا، جو پہلے ہونا چاہیے تھا بہرحال، لیکن اس وقت جو بھی مصلحتیں تھی جس نے بھی جو کیا بہرحال، لیکن وہ وقت گزر گیا، لیکن اب کم از کم بیانات کی حد تک نہ رہیں، بیان سے شروع کریں اور عمل کی حد تک کریں، سب مل کر، مجھ سمیت سب کا فریضہ ہے یہ، اور سب کو چاہیے، کیونکہ غلو ایک نجاست ہے، غالی نجس ہے۔ نجس سے مراد اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو آسان مثال یہ ہے کہ کتا نجس ہے، سور نجس ہے۔ اب کتے اور سور کی نسبت آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اب اگر کتے کے یا سور کے بدن پر کوئی معاذ اللہ علی ولی اللہ لکھ دے، اگر کسی سور کے بدن پر کوئی یا حسین پینٹ کر دے، تو آپ سور یا کتے کو چومنا شروع نہیں کر دیں گے، بلکہ آپ اس لکھنے والے کی سرکوبی کریں گے، سرزنش کریں گے، مذمت کریں گے، برات کریں گے، اس سے اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کے خلاف محاذ قائم کریں گے کہ یہ یا علی مدد یا علی ولی اللہ اور یا حسین جو اس نے یہ اس نجس جانور کے اوپر لکھا، یہ خود ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے نام کی اور ولایت کی توہین ہے۔ اسی طرح غالی علی ولی اللہ کہتا ہے تو یہ علی ولی اللہ کی توہین ہے۔ غالی عزاداری کی بات کر رہا ہے، یہ عزاداری کی توہین ہے، کیونکہ غالی نجس ہے۔ یہ بالکل اسی جانور کی طرح ہے جس کے نجس جانور جس کے بدن پر اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہی لکھ دے، بالکل ایسی ہے۔ اب وہاں مومنین کیا کریں گے؟ یہاں مومنین کو وہی کرنا چاہیے، یہاں دھوکے میں مت آئیں۔ انسانی حلیے میں اگر کوئی سور ہو، انسانی حلیے میں اگر کوئی کتے جیسا ہو، انسانی حلیے میں اگر کوئی دیگر کسی نجس جانور جیسا ہو، کیونکہ ہے نا یہ روایات میں موجود ہے کہ جو نظر آتے ہیں یہ ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی معروف روایت ہے کہ حج کے موسم میں امام مکہ کے اندر تھے اور صحابی نے آ کر کہا کہ مولا اس دفعہ کتنے زیادہ حاجی ہیں؟ امام نے فرمایا حاجی زیادہ نہیں ہے، صرف غل و پاڑا اور شور زیادہ ہے۔ پھر امام نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا اس کو باعجاز امامت، تو اس نے دیکھا کہ چند ایک انسان ہیں، باقی سارے کتے، سور، ریچھ، گیدڑ اور باقی سارے نجس جانور گھوم رہے ہیں ارد گرد۔ تو ایک دم گھبرا کے پیچھے ہوا، تو امام نے فرمایا یہی ان کی حقیقت ہے، یہاں انسان نہیں ہے۔ تو یہی ان کی حقیقت بھی ہے اس وقت، اس فتنے کی 6 جولائی کو جو ہونے جا رہا ہے۔ یہاں آپ کیا کریں گے؟ اپنے ممبروں کو بھی پاک کریں ان سے، اور اپنے گھروں کو، اپنی مجالس کو، اپنی امام بارگاہوں کو، اپنی مساجد کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات، اپنے ایمان کو بھی ان کی پھیلائی ہوئی آلودگی سے پاک کریں، اور ساتھ میں خود ان کے ساتھ تعلقات سے بھی خود کو پاک کریں۔ حتیٰ یہ خود ان کے گھروں میں موجود اگر کوئی واقعی صاحب ایمان ان کے خاندانوں میں موجود ہے تو اس کو بھی اظہار برات کر دینا چاہیے۔ غالی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ فقہاء کا متفقہ فتویٰ ہے اور ائمہ کی احادیث ہیں، غالی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آج ضد ولایت فقیہ کا مطلب دراصل وہی اپنے غلو پر پردہ ڈالنے کے لیے ولایت فقیہ کا نام مذمت میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور ولایت فقیہ کی مذمت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ تشیع کی جگہ پر، تشیع کے بینر کے نیچے غلو کو رائج کریں۔ اس لیے یہاں خود ان کے گھروں میں اگر کوئی ابھی بھی صاحب ایمان
جناب آسیہ کی مانند مومن آل فرعون کی مانند موجود ہے تو اسے بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اظہار برات کرنا ہوگا، اور کوئی حل نہیں ہے ان کے ساتھ کمپنسیشن نہیں ہو سکتی، ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے وہی ہے قرآن کی آیت کہ تب تک اللہ کے راستے میں قتال کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے۔ یہاں آپ کو جدوجہد کرنی ہے، یہ زمانہ جنگ ہے، اس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، آپ کے ایمان کی جنگ، آپ کے عقیدے کی جنگ، آپ کے بچوں کے ایمان کی جنگ، آپ کی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی جنگ۔ اگر آج جنگ کے لیے ہتھیار نہ اٹھائے، اگر آج جنگ کے لیے مذمت نہ کی، اگر آج لا تعلقی کا اظہار نہ کیا، اگر آج ولایت فقیہ کے خلاف یہ بولتے رہے تو کل ولایت اہل بیت علیہ السلام ہاتھ سے کھو دیں گے۔ آج اگر ولایت فقیہ کے خلاف ان کی سازش خدا نہ خواستہ جو بالکل بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی، اگر کامیاب ہوتی ہے بالفرض، تو اس صورت میں کل آپ کے بچے ولایت یزید کے اندر جی رہے ہوں گے۔ آج اگر فقہا اور مراجع کی مخالفت کی سازش خدا نہ خواستہ کامیاب ہوتی ہے تو کل خود آپ اور آپ کی نسلیں کہاں جائیں گی؟ یا دین لینے کے لیے آپ کو جوہلا کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ آپ کو اہل بیت کے نام پر بوٹی پلائیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی ایک خاص اصطلاح ہے، بہرحال جو ان کے قریبی ہیں وہ جانتے ہیں۔ بچائیں، اپنا آپ بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ آج ولایت فقیہ کا دفاع کرنے کا مطلب اپنے ایمان کا دفاع کرنا۔ آج ولایت فقیہ کے دفاع کا مطلب امریکہ کی مخالفت ہے، اسرائیل کی مخالفت ہے، MI6 کی مخالفت ہے، یعنی وقت کے یزیدوں کی، فرعونوں کی، نمرودوں کی، شدادوں کی، وقت کے ابن زیاد کی مخالفت ہے۔ اور اگر آج مخالفت نہ کی اور آج اگر دفاع نہ کیا تو کل آپ کی مساجد اور امام بارگاہوں کے ساتھ اس سے زیادہ برا اشر ہوگا جو واقعہ حرہ میں ہوا تھا، کہ جب لوگوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا۔ امامت کا دفاع نہ کرے جو بھی قوم، پھر کیا ہوتا ہے؟ دو کام ہوتے ہیں، ایک مسجد نبوی جیسی مسجد بھی ہو تو وہاں پر گھوڑے باندھ دیے جاتے ہیں اور وہ لشکر اسلام کے نام پر آتا ہے، غیر مسلم کے عنوان سے نہیں آتا۔ پھر مسجد نبوی جیسی مسجد ہو تب بھی اس میں گھوڑے باندھ دیے جاتے ہیں اور وہاں وہ غلاظت پھیلاتے ہیں، اور پھر کسی کی عصمت، کسی کی ناموس، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، تب بھی نہیں محفوظ رہتی، اور پھر جو واقعہ حرہ میں مدینہ میں ہوا وہ ہوتا ہے یا اس سے بدتر ہوتا ہے۔ اور یہی آج اگر ولایت فقیہ کا دفاع نہ کیا تو یہی ہوگا، آپ کی مساجد عقیدے کے نام پر غلاظت کا ڈھیر بن جائیں گی، وہاں انسانوں کے بجائے انسان نما جانور گھومیں گے، آپ کے ممبر پہ بندر ناچیں گے، واقعی آپ کے مساجد اور امام بارگاہوں کے ممبر پہ۔ یہاں بصیرت کا مظاہرہ کریں کہ اگر آج ولایت و امامت کا دفاع نہ کیا، آج ولایت فقیہ کا دفاع نہ کیا اور ان کی مذمت اور ان کے مقابلے میں مزاحمت نہ کی اگر، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ولایت فقیہ سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی عبد الملک ابن مروان یا کسی حجاج ابن یوسف کے ہاتھ پہ بھی نہیں، پاؤں پہ بیعت، اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ کسی فعل حرام میں مصروف اور وہ وقت نہ دے سکے اور وہ اپنا پاؤں بستر سے باہر نکال دے کہ میرے پاؤں پہ بیعت کر لو، چاہے کوئی جتنی مقدس شخصیت بھی ہو۔ یہ ہوا ہے تاریخ میں، ایک بہت محترم شخصیت، ایک تاریخ کی ایک بہت اہم شخصیت، اہل سنت کے لیے کے منابع میں بہت محترم شخصیت ہے، اس زمانے میں موجود تھیں۔ کربلا کے بعد امام حسین سے محبت کا اظہار تھا ان کا، لیکن امامت کا دفاع کرنے کے لیے
انصار حسین کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، نتیجے میں آخری وقت میں آئے حجاج ابن یوسف جیسے درندے کے پاؤں پر عبد الملک ابن مروان جیسے ظالم کی بیعت کی۔ یہی ہوتا ہے، آج اگر ولایت فقیہ کا دفاع نہیں کریں گے تو کل ایسے ہی ہوگا۔ آپ جتنے محترم بھی ہوں، آپ جتنے باعظمت بھی ہوں، آپ جتنی اہم شخصیت بھی ہوں، کل یہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ولایت فقیہ کا دفاع کریں، دین کا دفاع کریں، مرجعیت کا دفاع کریں، توحید کا دفاع کریں، قرآن کا دفاع کریں، ضروریات دین کا دفاع کریں، اور اس فتنے کے مذمت بھی کریں اور اس کے مقابلے میں مزاحمت بھی کریں، کیونکہ رائے حسین ابن علی مذمتی بیان بازی کی حد تک نہیں، مزاحمتی بھی ہے۔ ہر میدان میں، جس میدان میں یہ آگے بڑھیں اسی میدان میں مزاحمت کریں۔ اب اس سے مراد سے مسلحانہ وہ نہیں ہے، مزاحمت یعنی ریزسٹنس۔ ہر میدان میں، جس میدان میں ایک قدم بڑھائیں وہاں آپ 10 قدم آگے بڑھا کے ان کا راستہ روک دیں، یہ فریضہ ہے مومن۔ اور یہ گزارش علماء و طلاب اور بااثر شخصیات کی خدمت میں، بہرحال وہ زیادہ بابصیرت ہے، لیکن ہر مومن کا فریضہ ہے کہ آواز بلند کرے، اور یہ ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے کہ چڑیاں چگ جائیں کھیت، ہمیں ہوش کرنا ہوگا، ہمیں بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، ہمیں پائیداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار حق محمد و آل محمد ہمیں اس فتنے سے نجات عطا فرما۔